بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ان دنوں پورے عالمی منظرنامے پر سوشل میڈیا کے توسط سے ایک بحث پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ وہ یہ ہے کہ استنبول میں آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہم اولاً اس کے مختصر سے تاریخی حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو بزور طاقت فتح کیا تھا۔ وہاں ایک مشہور چرچ تھا جس کا نام آیا صوفیہ تھا۔ دنیا بھر سے عیسائی وہاں اپنی عبادت اور پوجا پاٹ کے لیے پہنچتے تھے، اور ان کا وہ گویا مرکزی چرچ تھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تو اس نے ایک خطیر رقم دے کر اس چرچ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور چرچوں کے مسجدوں میں تبدیل ہونے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آج بھی برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں بہت سارے ایسے چرچ ہیں کہ جن کو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور مسلمانوں نے ان کو مسجدوں میں یا اسلامک اسکول میں تبدیل کر دیا۔ لیکن وقت گزرتا رہا، وہ مسجد مسلمانوں کے سجدوں اور نمازوں سے آباد رہی۔ لیکن جب کمال اتا ترک کی حکومت آئی اور عثمانی سلطنت کا 1924 میں خاتمہ ہو گیا، تو کمال اتا ترک نے اپنی عیاری، چالاکی اور ملحد ہونے کی بنیاد پر اسلامی سلطنت کو مغربی رنگ دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اس نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو اسلامی شریعت کے بالکل خلاف تھے۔ جن میں سے ایک بہت بڑا فیصلہ یہ بھی تھا کہ اس نے آیا صوفیہ جیسی تاریخی مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور اس کے علاوہ اس نے اذان پر پابندی لگوائی، اسلامی تہذیب و تمدن کو مٹا دیا، قرآن مجید کی جنتی اور عربی زبان کو لاطینی زبان سے بدل دیا۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تہذیب پر عمل کرنا یہ مشکل ہو گیا، مدرسوں کے اس نے تالے ڈلوا دیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اس کے کارنامے ہیں کہ جو اسلام مخالف اور مسلم دشمن ہیں، اور اس نے یہ تمام تر کام امریکی اشاروں اور یورپی غلامی میں کیا، اور وہ مسلسل ان کے اشارے ابرو پر کام کرتا رہا، گویا ان کے چھچڑوں پر پلتا رہا اور ان کی غلامی کرتا رہا۔ اس نے ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اسلامی قلعوں کو مسمار کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس کا یہ ایک انتہائی گھناؤنا اور مجرمانہ فیصلہ یہ بھی تھا کہ اس نے آیا صوفیہ جیسی تاریخی اور شاندار تعمیر کی شاہکار مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ لمبا عرصہ گزرتا رہا، ابھی ماضی قریب میں نجم الدین اربکان نے، اسی طرح ان کے بعد طیب اردغان نے اس پر کافی محنت کی اور اس کو اصلی حالت میں پہنچانے کے لیے عدالتی کارروائی شروع کی اور مقدمہ دائر کیا، جس کے نتیجے میں کچھ دنوں پہلے وہاں کی عدالت عالیہ نے یہ حکم اور فیصلہ جاری کیا کہ اس میوزیم کو اپنی اصلی حالت مسجد پر لوٹا دیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد سے دنیا میں دو قسم کے دھڑے پیدا ہو گئے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اس فیصلے کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اسلام بیزار، مذہب بیزار اور لبرلوں کا وہ ہے جو اس فیصلے کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر گہرائی سے اس فیصلے کا مطالعہ کیا جائے اور اس مسجد کی تاریخ کو ہم پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ مسجد
اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئی ہے، نہ یہ کہ بزور و زبردستی اس میوزیم کو یا اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ امید کی کرن ہے اور روشنی کا گویا ایک ہلکا سا نمونہ ہے کہ مسجدیں انشاءاللہ اپنی اصلی حالت پر لوٹیں گی۔ مسجد اقصیٰ جو ان دنوں مسلسل اسرائیل کی مجرمانہ سازشوں کا شکار ہے اور آئے دن وہاں حملے کر کے مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، یاد رکھا جائے کہ یہ دین اسلام کے ساتھ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جب سے یہ اسلام دنیا میں آیا ہے نور و ظلمت کا تصادم جاری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لیکن اللہ کا فرمان یاد رکھا جائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں نام و نشاں مٹا ہمارا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ لیکن اب ہم مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس مسجد کو کتنے عمدہ اور بڑے پیمانے پر آباد کرتے ہیں، تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے کہ مسلمانوں کا مسجدوں سے کتنا جذباتی اور والہانہ تعلق اور رشتہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ طعنہ دیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظیم خدمت کے لیے اور مسجدوں کی آبادی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔